بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو کام کی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی وہ ایک بات نہیں بلکہ پورا ایک علم کا باب ہے۔ وہ ہے عشر ذی الحجہ کے فضائل اور اس میں کرنے کے اعمال۔ سب سے پہلے بات ہم اس عشر ذی الحجہ کے فضائل پر کریں گے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات والفجر ولیال عشر، جس کا ترجمہ ہے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اس آیت کی تشریح میں 10 راتوں سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اس کا ترجمہ ہے اور چند مقرر دنوں میں اللہ کا نام لیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے نزدیک ان مقرر دنوں سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ مراد ہے، جس میں اللہ کے ذکر کی خاص فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح ہم عشر ذی الحجہ کے دوسری فضیلت کی طرف آتے ہیں، جس کا عنوان یہ ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں عمل کرنا ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی ان ایام کے عمل کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال کے برابر نہیں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لائے، نہ جان نہ مال، دونوں قربان کر دے، یعنی شہید ہو جائے۔ اسی طرح عشر ذی الحجہ کی تیسری فضیلت کی طرف اگر ہم نظر کریں تو وہ ہے کہ عشر ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں۔ اس حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشر ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں، اور نہ ان دنوں کے عمل سے اور کسی دن کا عمل زیادہ محبوب ہے، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح و تحلیل اور تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کرو۔ اسی طرح اگر عشر ذی الحجہ کی چوتھی فضیلت کی طرف ہم نظر کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ عشر ذی الحجہ سے زیادہ پسندیدہ عبادت کسی دن کی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشر ذی الحجہ سے زیادہ پسند ہو، کیونکہ عشر ذی الحجہ میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اسی طرح اگر ہم عشر ذی الحجہ کی 5ویں فضیلت کی طرف نظر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس مہینے کے احترام میں اللہ کے نبی نے ہم سے کیا ارشاد فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اسی طرح اگر ہم عشر ذی الحجہ کی 6ٹھی فضیلت کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ عشر ذی الحجہ میں روزے رکھنے کا کیا ثواب ہے۔
9 ذی الحجہ کے روزے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا، میں اللہ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ اسی طرح جب ہم عشر ذی الحجہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت کی طرف نظر کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیدین کی راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل قیامت کے دن نہیں مرے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کا دن۔ اسی طرح عشر ذی الحجہ کی ایک خاص فضیلت کی طرف جب ہم نظر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 8 اور 9 ذی الحجہ عیدین شب برات کی راتوں کو زندہ کرنے والے کے لیے، مطلب ان راتوں کو جو عبادت میں گزارتا ہے، ان راتوں کو زندہ کرنے والے کے لیے جنت واجب ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ذکر اور عبادت کے ذریعے 5 راتیں زندہ رکھیں، مطلب ان 5 راتوں کو ذکر و عبادت میں گزارا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہ 5 راتیں یہ ہیں، کون سی 5 راتیں ہیں وہ؟ 8 ذی الحجہ کی رات، عرفہ کی رات یعنی 9 ذی الحجہ کی رات، 8 ذی الحجہ کی رات، عرفہ کی رات، بقرہ عید کی رات اور عید الفطر کی رات جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اور 15ویں شعبان کی رات۔ یہ 5 راتیں وہ ہیں کہ جو ان 5 راتوں کو ذکر و عبادت کے ذریعے زندہ کرے گا، ان میں جاگے گا، اللہ کے سامنے جھکے گا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اب ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے عشر ذی الحجہ میں کرنے والے اعمال۔ 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک نیک اعمال کا اہتمام کرنا، اور خاص طور سے تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحلیل لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا، تو یہ ایک عمل کہ تسبیحات کا اہتمام کرنا۔ دوسرا عمل ہے روزے رکھنا، دوسرا عمل روزے رکھنا۔ تیسرا عمل ہے راتوں کو عبادت میں گزارنا، جن کے فضائل ہم نے جب عشر ذی الحجہ کے فضائل بیان ہوئے وہاں سنے۔ نمبر 4، قربانی کرنے والے کا بال اور ناخن قربانی کے بعد کاٹنا، یعنی ان 10 دنوں میں بال اور ناخن کاٹنے سے اجتناب کرنا۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ بھی ضروری ہے، وہ یہ سمجھا جائے، بلکہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ وہ حضرات جن کے بال اور ناخن حد سے زیادہ بڑھ گئے، جن کے بال، جن کے مونچھوں کے بال ہونٹوں سے نیچے آ گئے، ہونٹوں کی کناری سے نیچے آ گئے، اب ان کے لیے لازم ہے ان کو کاٹنا۔ اسی طرح وہ حضرات کہ جن کے ناخن پوروں سے زیادہ بڑھ گئے، ان کے لیے لازم ہے کہ اب ان کو کاٹا جائے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر ہفتے بال و ناخن کو کاٹا جائے۔ اب جن لوگوں کی عادت نہیں ہوتی اور پھر وہ ان 10 دنوں میں بھی ان چیزوں کی طرف دھیان نہ دیں اور سوچیں کہ ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں، تو
تو یہ ان کی بھول ہے، یہ کوئی نیک کام نہیں ہے۔ اس لیے ہماری شریعت نے جہاں اس عمل کا حکم دیا کہ ان 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹے جائیں، وہاں ہماری شریعت نے ہمیں طہارت کا بھی حکم دیا۔ تو مونچھوں کا ہونٹوں کی کناری سے نیچے آنا یہ مکروہ ہے، اس لیے کسی بھی ایسے عمل کا حصہ بننے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح 5واں عمل ہے تکبیر تشریق پڑھنا۔ تکبیر تشریق کیا ہوتی ہے، کن الفاظ میں پڑھی جاتی ہے، کب پڑھی جاتی ہے، کس نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے، کس کو پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، اور تکبیرات کہنا بھول گیا تو کیا کرنا چاہیے۔ ان تمام سوالات کے جواب بھی ابھی ہم دے دیتے ہیں کہ تکبیر تشریق کن الفاظ میں پڑھنا چاہیے۔ تو وہ الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کب پڑھنا چاہیے؟ تو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ کس نماز کے بعد پڑھنا ہے؟ تو ہر فرض نماز کے بعد، بقرعید کی نماز کے بعد۔ کہنے نہ کہنے میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک کہہ لینا واجب ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے نماز کے بعد۔ وہ جو دن بتائے کہ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک کی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ تو 1 مرتبہ پڑھنا تو واجب ہے۔ کس کو پڑھنا چاہیے؟ تکبیر تشریق امام، مقتدی، مسبوق، منفرد، یعنی جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، مقیم ہو یا مسافر ہو۔ مقیم اسے کہتے ہیں جو اپنے مقام پر، اپنے علاقے میں موجود ہو، سفر میں نہ ہو۔ مسافر وہ جو سفر کر رہا ہو۔ مرد اور عورت پر واجب ہے، یعنی ہر ایک جو نماز پڑھ رہا ہے، جس پہ نماز فرض ہے، امام، مقتدی، مسبوق، منفرد، شہری ہو، دیہاتی ہو، مقیم ہو، مسافر ہو، مرد اور عورت پر واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ کیسے پڑھنا ہے؟ تو بہت ضروری ہے کہ مردوں کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ عورتوں کو آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے تاکہ ان کی آواز کا بھی سطر رہے۔ آخری سوال کہ تکبیرات کہنا بھول جائیں تو کیا کریں؟ تکبیرات کہنا بھول جائیں تو کیا کیا جائے؟ تو سلام کے متصل، مطلب سلام کے بعد تکبیرات بھول جانے کی صورت میں اگر نماز کے منافی کوئی کام، مطلب آپ نے اس کے علاوہ کوئی کام نہ کیا ہو، نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا، تو یاد آنے پر تکبیرات کہہ دینی چاہیے۔ اگر نماز کے منافی کوئی کام کر لیا، مثلاً آواز سے ہنس پڑا، جان بوجھ کر وضو توڑ دیا، جان بوجھ کر یا غلطی سے کلام کر لیا، مسجد سے نکل گیا، یا میدان میں نماز پڑھی اور صفوں سے باہر نکل گیا، تو تکبیرات فوت ہو گئیں، اب کہنے سے واجب ادا نہ ہوگا، اس پر استغفار ضروری ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ یہ احکام 9 ذی الحجہ تا 13 ذی الحجہ اور فرائض کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب تکبیر تشریق کے ہیں۔ مطلب یہ جو احکام ہیں واجب تکبیر تشریق کے ہیں، یہ جو بتائے گئے کہ 9 سے لے کے 13 تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کا پڑھنا۔ ایک تکبیر تشریق وہ ہے جو مستحب ہے، وہ نہ نمازوں کے ساتھ خاص ہے، نہ فرائض کے ساتھ، نہ ایام کے ساتھ، اور نہ ہی ان کی تعداد خاص ہے۔
ان کا حکم یہ ہے کہ انہیں سنتوں اور نوافل کے بعد بھی پڑھیں، نمازوں کے علاوہ بھی چلتے پھرتے کثرت سے پڑھیں، اور پورے عشرہ ذی الحجہ میں بھی پڑھیں۔ عام طور پر لوگ واجب تکبیر تشریق کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن مستحب کا نہیں کرتے، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے عبداللہ بن عمر و حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما جب عشرہ ذی الحجہ میں بازار کی طرف تشریف لے جاتے تو زور سے تکبیر پڑھا کرتے، اور ان کو دیکھ کر لوگ بھی تکبیر پڑھتے۔ تو یہ ضروری اعمال تھے، اور اس میں تکبیر تشریق کے کچھ ضروری مسائل تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔